بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ بخاری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے روحی بانو کے حوالے سے، جو شوبز انڈسٹری کی بہت بڑی کوئین ایکٹریس اور ماڈل رہی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے ڈراماز میں کام کیا ہے، جس میں زرد گلاب، دروازہ اور سلطان ٹیپو اس طرح کی فلمیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کی ڈرامہ ہسٹری کی بات کریں تو اس میں انسان فرشتہ، دہلیز، راستے کا پتھر اور زیر زبر پیش اور اس طرح کے بہت سارے ڈراماز ہیں جو شامل ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے، ان کی جگہ آج تک کوئی نہیں لے سکا۔ ایک پروگرام میں ان کی بھانجی نے کہا کہ یہ کافی زیادہ بیمار رہی ہیں اور اس بیماری میں اس طرح مبتلا ہوئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شیزوفرینیا جیسی بیماری تھی، اور شیزوفرینیا جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے، دماغی بیماری ہے، کہ اس میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو کس طرح سے کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا ہے، جبکہ وہ خود بھی نفسیات کی ایک بہت بڑی ان کے پاس ڈگری تھی، اس کے باوجود انہیں نہیں پتہ تھا کہ انہیں کون سی بیماری ہے، اور یہ شیزوفرینیا کے علاوہ بھی بہت ساری جو تکالیف تھی اس میں مبتلا تھی۔ فریال محمود ان کی بھانجی ہے، انہوں نے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہا کہ جو میری خالہ تھی ان کو شیزوفرینیا تھا اور وہ کافی عرصے سے اس بیماری میں مبتلا تھی، اور وقت جیسے جیسے گزرتا گیا ان کی بیماری جو تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے اس کے علاوہ ایک پروگرام میں، جس پروگرام کا نام تھا اشنا شاہ کے پروگرام میں، انہوں نے یہ بتایا کہ میری جو خالہ تھی ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے وہ بہت اچھے تھے، وہ میری مدر کی سگی کزن تھی اور اس لحاظ سے وہ میری خالہ لگتی تھی۔ ان کے بیٹے کا قتل ہوا تھا، اور قتل جو تھا ان کے بیٹے کا وہ کسی پراپرٹی کا ایشو تھا جس کی وجہ سے ان کا قتل ہوا تھا، اور اس کے بعد جو روحی بانو تھی وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وقت جیسے جیسے گزرتا گیا ان کی تکلیف بڑھتی گئی، اور ان کو کئی دفعہ بہت سارے ہاسپٹل میں علاج کے لیے بھی لے کر جایا جاتا تھا، اور وہ ہسپتال میں کبھی بھی سٹے نہیں کرتی تھی۔ ان کے ذہن پہ ایک وہم سوار رہتا تھا کہ اگر میں ہسپتال میں سٹے کروں گی تو میرے گھر پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قبضہ کر لے گا، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال میں کبھی بھی سٹے نہیں کیا کرتی تھی اور وہ گھر آ جایا کرتی تھی۔ ان کے بیٹے کا قتل جو تھا وہ کافی ینگ ایج میں ہو گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے بیٹے کو کس نے قتل کیا تھا، اس کا ریزن جو تھا وہ صرف اور صرف پراپرٹی تھی۔ کس نے قتل کیا آج تک نہیں پتہ چلا، کہ وہ کون تھا، کیا ریزن تھا، اس کے بارے میں آج تک نہیں پتہ چلا۔ اب بات کرتے ہیں روحی بانو کے حوالے سے، ان کی کیریئر اور ان کی ہسٹری اگر آپ کہیں پہ بھی سرچ کر کے دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑی پہچان تھی، فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری کی کوئین تھی۔ جب ان کو یہ بیماری لگی تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ جب کپڑے پہنا کرتی تھی تو وہ سیم کلر کے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، وہ قمیض شلوار میں بھی ڈیفرنٹ کلر پہنا کرتی تھی، ان کو لائٹ سے ایشو ہوا کرتا تھا، اور وہ بہت عجیب سی ان کو تکلیف تھی۔ اتنی تکلیف تھی کہ ان کی بھانجی کا بیان، فریال محمود کا یہ بیان ہے کہ ہمیں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی۔ جو ان کے آخری ایام تھے وہ ٹرکی چلی گئی تھی، استنبول چلی گئی تھی اپنی بہن کے پاس۔ انہوں نے وہ آخری ایام اپنے فوت ہونے سے پہلے جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ اسپینڈ کیے تھے، اور اس کے بعد انہیں واپس آنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور 2019 میں ان کی جو ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ بھی ان کی ٹرکی میں ہوئی۔ اور فریال محمود نے پروگرام میں یہ بتایا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو مجھے یہ خبر سن کے بہت سکون ملا۔ سکون اس وجہ سے ملا کہ میری خالہ بہت عرصے سے دماغی عارضے میں مبتلا تھی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو مجھے سکون ملا، اس لیے کیونکہ اب وہ جہاں پہ ہیں، جس مقام پہ ہیں، وہ بہت اچھی جگہ ہے، لیکن جب وہ زندہ تھی، جس تکلیف میں تھی، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح کی اذیت والی زندگی گزار رہی تھی، اور ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اور یہ جو بیماری تھی ان کو ان کے بیٹے کی ڈیتھ کے بعد لگی تھی، جب وہ اپنے بیٹے کا، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اپنے بیٹے کا جو ان کے بیٹے کا قتل ہوا تھا وہ اس کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو 2019 میں ٹرکی استنبول میں وہ اپنی بہن کے گھر جو ہے انتقال کر گئی، اور اس طرح سے ان کی یہ ایک ان کے بارے میں حال ہی میں جو انٹرویو فریال محمود نے دیا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔